اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 30واں سپارہ سورہ تکویر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذا الشمس کورت، اور یاد کرو جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. واذا النجوم انکدرت، اور جب ستارے بکھر جائیں گے. واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑوں کو اکھیڑ دیا جائے گا. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی گابھن اونٹنیاں کھلی پھرتی ہوں گی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور یکجا کر دیے جائیں گے. سارا قیامت کا ذکر ہے. نفسا نفسی کا دور ہوگا، بھاگ دوڑ لگی ہوگی. اور پریشان کن بات یہ ہے، آپ کو یاد ہے پچھلے سبق میں ہم نے ایک بات کی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت اچھے صاحب جائیداد لوگوں میں سے تھے، اور حضور سیدہ خدیجہ الکبریٰ ٹھیک ٹھاک صاحب جائیداد خاتون. اور ظاہر بات ہے آپ نے جب اپنا مال تقسیم کیا ہے، لوگوں میں تقسیم کیا ہے، بانٹا ہے، تو ایک دن میں تو نہیں بانٹا. کئی سال میں مال تقسیم ہوا ہوگا. جو اپنی ضرورت کی چیزیں تھیں آہستہ 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 آپ نے لوگوں میں بانٹ. مجھے کچھ ایسا لگتا ہے، میں کوئی علماء کو نہ چیلنج کر رہا ہوں اور نہ کسی تفسیر کو. مجھے ایسا لگتا ہے قیامت بھی ایسے ہی اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتی جا رہی ہے، آتی جا رہی ہے. یہ نہیں کہ ایک دم ایک بلاسٹ ہوا اور سارے اکٹھے ہو گئے ود ان نو ٹائم. وہ بھی ہوگا، ظاہر ہے، وہ بھی کچھ ایونٹ ایسے ہوں گے جو اچانک ہو جائے. انسان صبح بیدار ہوگا تو کہے گا یہ کیا ہو گیا. ایسا بھی ہوگا، لیکن اس کے جو سمپٹمز ہیں، جو قرآن شریف میں کئی اور چیزیں لکھی ہیں، وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں اور آگے آتی جا رہی ہیں. ابھی جیسے ہم ایک سبق میں پڑھ رہے تھے، آپ کو یاد ہو کہ یاد کرو وہ وقت جب ایک ایسا شور بلند ہوگا جو کانوں کے پردے پھاڑ دے گا. ایک ایسی چنگھاڑ، ایک ایسا شور. یہ دونوں طرح ہیں، ایک تو سور کا پھونکا جانا، اور دوسرے جو آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، آج جس میں آپ بیت رہے ہیں. ابھی آپ باہر نکلیں، شور ہی شور ہے، شور ہی شور. شادیوں میں شور، فوتگیوں میں شور، ہنسی مذاق کا شور، رونے دھونے کا شور، ٹیلی ویژن پہ شور، انٹرنیٹ پر شور، کھیل کا شور، جیت کا شور، ہار کا شور، ٹریفک کا شور، تندرستی کا شور، امیری کا شور. شور ہی شور ہو رہا ہے. تعلیم کا شور، جہالت کا شور، مولوی کا شور، شیطان کا شور. اونچی آوازیں کر لی گئی ہیں، ہر آدمی اونچی آواز کر کے بات ہے، بہت اونچی آواز ہے. اور وہ اونچی آواز اتنی بعض دفعہ اونچی ہو جاتی ہے کہ وہ کانوں میں گرانی پیدا ہے. اس سے بے حساب قوموں میں یہ عارضہ پیدا ہو گیا ہے. ایون اب تو پاکستان ان میں شامل ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ ہائپر ٹینشن کے مریض پیدا ہو رہے ہیں. اور جب اسے کنکلوڈ کیا جاتا ہے تو اس کی مین وجہ جو یہ ذہنی مریض ہوتے ہیں، اینزائٹی کے مریض، ہائپر ٹینشن کے مریض، ان میں زیادہ تر اس کی جو وجوہات ہوتی ہیں اس میں مین وجہ ہوتی ہے شور، اونچی آوازوں کا. تو انہیں خاموش علاقوں کی طرف بھیجا جاتا ہے کہ وہ کسی ہلی ایریا پر چلے جائیں، خاموش علاقے ہوں جہاں شور نہ ہو، اور وہ خاموشی کو تھوڑا سا وہ اپنے کانوں کے پردے واپس سیٹل ڈاؤن کریں جہاں پر انسان موجود تھا. تو یہ اس شور کا بھی ذکر ہے. آہستہ سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے بکھیر دیے جائیں گے، پہاڑوں کو اکھیڑ دیا جائے گا. ابھی پہاڑ ہم اکھیڑنے پر لگے ہوئے ہیں. ایک وقت آئے گا اکھیڑنے والا اکھیڑے گا، جو اصل اکھیڑنے والا بیٹھا ہے خود. لیکن وہ تو کرے گا بعد میں. ہم خود ابھی لگے ہوئے ہیں، پہاڑیاں سیٹل ڈاؤن کر رہے ہیں، پہاڑیاں اکھیڑ کر میدان بنا رہے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی. پہاڑی اٹھائی، درخت جنگل کے اوپر ڈال دی یا دریا کی زمین پر ڈال دی، مکان بنا ڈالے. تو پہاڑ ہم بھی اکھیڑنے پر لگے ہوئے. جب اکھیڑنے والا اکھیڑے گا تو پھر اس کی اصل اپنی شان وہ اپنی خود دکھائے گا خود.
وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب قیمتی ترین چیزیں، یہ پچھلی محفل میں بھی جیسے ہم نے بات کی، قیمتی ترین چیز جو آپ کی 10 مہینے کی گابن اٹھنی ہے، جو بھی پھل پر بالکل آ گئی ہے، بچہ دینے والی، اس کی بھی فکر ختم ہو جائے گی اور لوگ پریشان حال اپنی جان بچاتے پھر رہے ہوں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ یہ بھی آج آپ اس دور میں کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ عورتیں تو بہت آسانی سے اس بات کو سمجھ لیں گی کہ ابھی آپ باہر نکلیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وحشی جانور کیسے کھلے پھر رہے ہیں۔ آنکھوں سے بدکار، سوچ کے بدکار، بے شرمی کی باتیں کرنے والے، لغویات جملے کسنے والے، نا عمر دیکھنا کہ عورت کس عمر کی ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، ایجڈ ہے، بچوں والی ہے، شادی شدہ ہے، کنواری ہے، کوئی تمیز نہیں، صرف لغویات دماغ میں، وحشی جانور بنے۔ تو ایک تو یہ وحشی جانور ہے جو اس وقت، اور ایک دفعہ خود اللہ تعالیٰ ہی لے آئے گا کہ جو تم چاہتے تھے، جو تمہارے اندر پڑ رہا تھا، لو اب تمہارے سامنے ہی لے آتے۔ جو وہ وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے وہ ایک الگ چیز ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں سے جوڑی جائیں گی، یعنی مردوں کو اٹھا لیا جائے گا قبروں سے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جسے قبر میں زندہ درگور کر دیا گیا، اس بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تجھے کس جرم کی پاداش میں زندہ درگور کر دیا، تجھے کیوں قتل کیا گیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، انسان کے سارے نامہ اعمال کھول کر سامنے آ جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور آسمان کی کھال ادھیڑ لی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جہنم دہکا دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی۔ علمت نفس ما احضرت، ہر دماغ، ہر دل، ہر نفس یہ جان لے گا کہ وہ کیا کما کر لایا۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے تاروں کی، اور قسم کھاتا ہوں سیدھے چلتے رہنے والے، رکے رہنے والے تاروں کی۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کی کہ جب وہ رخصت ہونے لگے۔ والصبح اذا تنفس، اور صبح کی کہ جب وہ اپنی سانس لے۔ انہ لقول رسول کریم، یہ جو کتاب نازل کی ہے ہم نے، یہ لے کر آنے والا ایک بہت معزز فرستادہ ہے اللہ کا۔ حضرت جبرائیل امین کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کتاب جو نازل کرنے والے ہیں ہم ہیں، لیکن لے کر آنے والے رسول سے مراد یعنی ترسیل کرنے والے، رسل و رسائل کمیونیکیٹ کرنے کے لیے تو جبرائیل امین کا ذکر ہے، خاص طور پہ جو قرین اس کے اوپر اتفاق ہے وہ یہی ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش المکین، بہت قوت والا، مالک عرش کے ہاں عزت والا ہے۔ مطاع ثم امین، سب کا سردار اور وہاں کا امین ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، تو اے لوگوں غور سے سنو کہ تمہارے صاحب یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی مجنون نہیں ہے، انہیں کوئی ذہنی عارضہ نہیں ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا جو آسمان سے زمین تک بلند ہو گیا اور بہت ڈھیر پروں والا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ جی یہ تو آپ ایسی بات کر رہے ہیں جو کوئی عقل والا نہیں کرتا، بہت الزام اور بہت ہنسی ٹھٹھا مچایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی مجنون یا ذہنی عارضے میں مبتلا نہیں ہے، ایسا ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، یہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں ان کو افق المبین پر، روشن کنارے پر۔ افق المبین کی ایک بہت بڑی ڈیٹیل ہے جو بہت سارے لوگوں نے لکھی، کوئی ضرورت نہیں ڈسکس کرنے کی، جو پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ نبی غیب بتانے میں ذرا بخیل نہیں، یعنی جو کچھ ہم ان کو غیب کی بات القا کر دیتے ہیں یہ لوگوں کو آگے بتا دیتے ہیں کھلی کھلی۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، یہ قرآن کسی شیطان مردود کا قول نہیں۔ فأین تذهبون، تم منہ اٹھا کر کدھر بھاگے جا رہے ہو۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو نصیحت ہے سب جہان والوں کے لیے۔
لمن شاء منکم ان یستقیم، اب ہدایت جس کا دل چاہے وہ پالے، جو تم میں سیدھے راستے پر چلنا چاہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، لیکن بات تو مسئلے کی بات تو یہ ہے کہ تمہاری تو اپنی کوئی مرضی ہی نہیں، مرضی تو ہماری ہی چلتی ہے، خیال تو ہم دل میں تمہارے پیدا کریں گے تو کریں گے، جو کہ ہم ہیں یعنی اللہ اور رب العالمین، یہ تو میں ہوں، خیال دل میں پیدا کرنا تو یہ تو میرا ہے۔ قیامت کی سختی کا بار بار اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ انسان اس کو سنجیدہ لے، یہ کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہوگی۔ آدمی کہے کہ جی یہ بڑی آسان سی بات ہے، یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے کہ آپ کہیں جی ہم بڑے صاحب سلسلہ اور پیر طریقت اور رہبر شریعت قسم کے لوگ ہیں اور ہمارے لیے یہ بات نہیں ہے، یا مسلمانوں کے لیے یہ بات نہیں ہے، یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ ہر مذہب اور ہر عقیدے کے آدمی کو اس کا مزہ چکھنا ہوگا۔ بہت کم ہوں گے جو بہت بلند مرتبے کے لوگ ہیں، بہت بلند مرتبے کے، وہ ان کے عقیدے بہت سیدھے لوگ ہیں، وہ ان کو فکر نہیں ہوگی، اور اتنا سیدھا عقیدہ ہونا بڑا مشکل کام ہے۔ ان پریکٹیکل ہم نے پچھلی محفل میں جیسے بات کی نا کہ عقیدے کے سیدھا ہونا بہت ہی اگر 2 اور 2 4 والا فارمولہ آپ لیں تو اس کے اندر بہت ہی شاندار آپ جب یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب کسی غیر اللہ کی، کسی مخلوق کی، کسی شیطان کی، کسی جن کی، کسی انسان کی، کسی کی مرضی، کسی کی منشا، کسی کا سوال، کسی کا جواب نہیں چلے گا، صرف اللہ کا سوال ہوگا، اسی کا جواب ہوگا، اسی کا فرمان ہوگا، اسی کا حکم ہوگا، ایک اکیلا، ون اینڈ اونلی، ون مین شو جسے کہتے ہیں نا، ون مین شو ہوگا۔ ون مین شو تو انسانوں کے لیے کہتے ہیں نا، لیکن آپ اس کو مثال میں لیں کہ جی ایک اکیلی ہستی ہوگی جس کا فرمان ہوگا اور تمام فیصلے وہ اپنی ذات سے خود کرے گا، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی انسان، نہ کوئی شیطان، نہ کوئی جن، کسی کا اختیار۔ اور یہ بڑی کامیابی کی بات ہوگی، یہ بڑی فلاح کی بات ہوگی کہ سارے فیصلے ایک اکیلی ذات خود کرے۔ جب اکیلا ایک فیصلہ کرنے والا ہوگا اور عظیم الشان ہوگا تب ہی فیصلہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں کہ ملٹیپل لوگ فیصلہ کرنے کے لیے موجود ہوں، مشورہ دینے والے موجود ہوں، بڑے عالم فاضل موجود ہوں، بڑے بڑے جاہل موجود ہوں، ایک ڈھیر لگا ہو صحن بیانوں کا، اور ان کے 1,00,001 قسم کے مشورے ہوں اور آپ ایک نتیجے پر پہنچ جائیں۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوگا، ایک نتیجے پہ آپ کبھی نہیں پہنچیں جب مشورہ دینے والے ڈھیر ہوں گے، رزلٹ نہیں آئے گا۔ رزلٹ کب آئے گا؟ جب ایک کمانڈ لائن ہوگی، اکیلا، بالکل جس کو کوئی چیلنج نہ کیا جا سکے، جس کی طاقت ہو اور اس کے اختیار ہو، وہ جو فیصلہ کرے گا بس وہ اصل فیصلہ ہوگا۔ فیصلہ ہوگا ہی تب، فیصلہ ہوتا ہی تب ہے، ورنہ آرگیومنٹس ہوتے ہیں، کوئی یس کہیں گے، کوئی نو کہیں گے، وہ کہیں گے نہیں میرے خیال میں تو ایسا ہو، میرے خیال میں تو ایسا ہو، ایون جزا اور سزا پر، اس کو اتنی جنت دینی چاہیے، مجھے لگتا ہے یہ فلانی جنت اس کے لیے ٹھیک ہے، دوسرا کہے گا نہیں ایسی دوزخ میں ڈال دو۔ نہ صرف جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا بلکہ بہت ڈھیر سارے فیصلے قرآن شریف کے حساب سے بہت ڈھیر ہیں فیصلوں کے، بہت عقیدے اس دن سیدھے کیے جائیں گے، بہت سارے عقیدے جو لوگوں کے ہیں، ہر مذہب کے لوگوں کے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جن باتوں میں تمہارا اختلاف ہے، جن میں تمہارا جھگڑا ہے، ان کا فیصلہ میں کروں گا۔ اور کوئی 1-2 جھگڑے تھوڑی ہیں، تو لاکھوں کروڑوں جھگڑے ہیں لوگوں کے آپس میں، عقیدوں کے اوپر، عبادت پر جھگڑے ہیں، ریاضت پر، سارے کا سارا فیصلہ ہوگا تب جب کرنے والا ایک اکیلا ہوگا، ایک سے زیادہ ہوں گے کوئی فیصلہ۔ قرآن شریف میں اس بات کا ذکر اور بڑی خوبصورت انداز میں ایک جگہ پہ، کئی جگہ پر ہے، ایک جگہ میں بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں تم آسمانوں میں جھگڑا ہوتے دیکھتے ہو؟ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو آپس میں آسمانوں پر تمہیں جھگڑا کرتے نظر آتے۔ کوئی اپنا سورج اٹھا کر بھاگ رہا ہوتا، کوئی اپنا چاند لے کر چلا جاتا، اپنی اپنی تخلیق کو الگ الگ کر لیتے، ان میں اختلاف، تو کیا تم آسمانوں پہ جھگڑا ہوتے دیکھتے؟ نہیں۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ تو تیرتے جا رہے ہیں اپنے اپنے فلک میں، عبادت گزار ہیں، ان کی تو کوئی گنجائش، کوئی طاقت، کوئی اختیار نہیں کہ وہ بغاوت پر آمادہ ہو جائے۔
لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، کوئی ایسے چانس کی بات نہیں، کوئی ایسا امکان نہیں کہ یہ ہمارے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیں، ایسا کوئی امکان نہیں۔ اور یہ ایسے ہی ہے، اس وجہ سے ہے کہ کمانڈنگ اتھارٹی جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ اگر ایک سے زیادہ ہوتے، ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ، اپنی اپنی مرضی چلتی ہے، اور جب دو مرضیاں یا تین یا چار مرضیاں ہوں تو رزلٹ نہیں آتا، صرف اختلاف ہوتا ہے۔ ایک گھر میں 4 یا 6 یا 8 لوگ ہیں، ان کی اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے، ایک فیصلے پہ متفق نہیں ہو سکتے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ فیصلہ تب ہوتا ہے جب کوئی گھر کا سربراہ یا گھر کا کوئی آتھورائزڈ آدمی یا عورت وہ ایک فیصلہ کر دیتا ہے کہ جی یہی ہوگا اور یہ نہیں ہوگا۔ ایون ہانڈی پکانے پر کوئی کہے گا قیمہ پکاؤ، کوئی کہے گا سبزی پکاؤ، کوئی کہے گا مرغی پکاؤ، کوئی کہے گا دال پکاؤ، کوئی کہے گا چاول پکاؤ۔ 5 10 15 فیصلے ہوتے رہیں گے۔ جھگڑا تب مکے گا جب ایک آدمی اپنی اتھارٹی استعمال کر کے کچھ پکا ڈالے، ختم کہ جی سارے بیٹھ کے چپ کر کے کھا لو اس کو۔ اب تو خیر ایسا نہیں ہوتا، اولاد کے لیے ماں باپ کا بہت ہی دیوانہ پن اب تو ہو گیا ہے، وہ 5 6 کھانے پکا کر رکھ دے گی الگ الگ، تو ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، پکاتے جائیں، بہت ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ ایک سیٹلڈ فیملی ہے تو آپ کو ایک کمانڈ اتھارٹی چاہیے، جس کو چیلنج کوئی نہیں کر سکتا، آخری فیصلہ وہ کرے گا، اور فیصلہ ہوگا ہی تب جب امپوز کیا جائے گا، اس کے علاوہ فیصلہ نہیں ہوتا۔ آپ کر لیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی باہر سے آ کے کرا دے گا۔ یہ تو قدرت کا نظام ہے، یا تو آپ ٹھیک ہو جائیں خود سے، ورنہ ہم کسی کو بھیجیں گے جو ٹھیک کرے گا آپ کو آ کر۔ جب وہ ٹھیک کرے گا تو بڑے تکلیف ہو، ایسے نہیں وہ کوئی گودیوں میں اٹھا کر اور کوئی مخملی کمبلوں میں لپیٹ کر ٹھیک نہیں کرے گا، وہ تو تلوار سے ٹھیک کرے گا، وہ تو گولی سے ٹھیک کرے گا، ورنہ آپ خود ٹھیک ہو جائے۔ تو بہرحال سورہ التکویر میں آپ قیامت کے آنے کا ذکر، قریب ہو جانے کا ذکر پڑھتے ہیں۔ لوگ قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ابھی بہت دور ہے قیامت کا آ جانا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ وقت نزدیک ہی، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم دیکھ رہے ہیں یہ وقت بہت قریب ہے، اور اب تو بالکل ہی بڑا ہی ثبوت کھلے مل جائیں گے، آپ 4 چفیرے دیکھیں، خاص طور پہ بڑے خوفناک جو رزلٹ آ رہے ہیں نئی نسل کے، وہ بڑے عجیب و غریب ہیں۔ جو میری آبزرویشن آج کل ہو رہی ہے وہ بڑی عجیب اور بڑی فکر انگیز ہو رہی ہے، بڑی پریشان کن کہ نیا جو بیچ آ رہا ہے وہ بہت ہی زیادہ اگنورنٹ، بہت ہی زیادہ لاپرواہ، بہت ہی کیئرلیس، انہیں قدر نہیں ہے، ویلیو نہیں ہے کہ کتنی قیمتی چیزیں کتنی محنت سے پیچھے بنائی گئی ہیں، اور وہ اس کو ضائع کرنے میں کچھ وقت نہیں لگاتے۔ بہت مشکل، اس لیے کہ پیچھے نمبروں پر زور دیا، تعلیمی اداروں میں برباد کر دیا، پیار نہیں مار کا ایک نعرہ لگایا گیا، جس کا بنیادی طور پہ ایک فائدہ ہوا، یقیناً بالکل ٹھیک ہے کہ جو ظلم و جبر تھا تعلیمی اداروں کا وہ تو کنٹرول ہوا، ہونا بھی چاہیے تھا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا الٹا اثر یہ ہوا کہ طالب علم بدماش ہو گیا، آوارہ ہو گیا، اور اس نے استاد کی پھینٹی لگانی شروع کر دی، کثرت کے ساتھ مارنا ہی شروع کر دیا، الٹ ہو گیا کام۔ اب اسٹوڈنٹس کے لیے شاید 2 4 سال میں آئے گا پیار نہیں مار، ہے نہیں؟ پہلے ماں باپ نے تو کہہ دیا نا کہ پیار نہیں مار، انہیں مار اچھی طرح، تو ان کو الٹانا پڑے گا شاید کہ بھائی استاد کو مارنا نہیں ہے، اسکول جا رہے ہو مہربانی کرو استاد کو مارنا ہے۔ ماں باپ انہیں سمجھا کے بھیجیں گے، یا پولیس کھڑی ہوگی استاد کے لیے، 3 4 پولیس والے کھڑے ہیں بچے کو پڑھا رہے ہیں۔ وہ شاید آپ کو یاد ہو یہ 50-50 جو ڈرامہ آتا تھا، اس کے اندر وہ ماں بچے کو تیار کر کے بھیج رہی ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک پسٹل دیتی ہے، وہ کہتی ہے یہ لو بیٹا، یہ مشکل وقت میں تمہاری حفاظت کرے گا۔ وہ بندوق پسٹل لے کے اور جا رہا ہوتا ہے، تو وہ جا رہا ہوتا ہے ایگزامینیشن ہال میں، وہاں بچوں کا پیپر ہوتا ہے، یہ ایگزامینر ہوتا ہے، تو بچوں کے پاس کلاشن کوفے ہوتی ہیں اور خنجر رکھے ہوتے ہیں، اور یہ چھوٹی سی پسٹل اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو یہ جیسے ہی کہتے ہیں نا وہ چیٹنگ نہ کرے، وہ سارے کھڑے رہتے ہیں بندوقیں نکال کے۔ تو شاید وہ مذاق تھا، اب اصل میں ایسا ہے۔ ابھی ہمارے پاس ایک بچہ آیا نیا اسکول میں، تو
علامہ ہے، بہت بڑا کمال. ایون آپ اس کو کہیں اپنا نام لکھیں تو وہ پورا نہیں لکھ سکتا. نے کہا بھائی آپ کسی اسکول میں پہلے پڑھتے رہے کہ؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں بحریہ فاؤنڈیشن میں پڑھتا رہا. میں نے کہا انہوں نے آپ کو کبھی مارا پیٹا نہیں؟ کہا کیوں مارتے؟ میں نے کہا ہاں یہ تو مجھے بھول گیا تھا، وہ مارتے تو الٹا آپ انہیں مارتے، آپ تو ان سے بڑے ڈانٹے ہیں. اب بیچارہ وہ پڑھانے والا کیا ہے، وہ بڑا الو کا پٹھا ہے، اسے پیسے چاہیے. 70,000 80,000 1,00,000 روپے ٹیچرز کی تنخواہ لگی ہوئی ہے نا بحریہ فاؤنڈیشن جیسے اسکولوں میں، یا بڑے جو ایلیٹ نام ہے، بیکن ہاؤس میں کوئی پڑھا رہا ہے اور بڑے اچھے نام، تو وہ 80,000 1,00,000 روپے تنخواہ ہوتی ہے استاد کی. اب وہ اس کا کام ہے کہ وہ بچے کی منت لگے، خدا دا واسطہ میری کمپلینٹ نہ کر دینا، میری نوکری چلی جائے گی. تو بچوں کو کہتا ہے بلا پیالہ بجتے تو بلا پیالہ بجتے، او ہو سالا شرابیہ بے شک، چرا اسپیکر آیا وہ آئس کھا رہا ہوں، آئس پی رہا ہوں اس کے سامنے. لیکن استاد خبیث کا کام یہ رہ گیا کہ وہ اپنی نوکری بچائے، فارمولہ بتائے پاس ہونے کا اور رٹا دے. ورنہ اور آسان کام ہے، استاد ہی اسائنمنٹ بنا کر بچوں کو دے دے، یہ لو بھائی یہ آپ کی اسائنمنٹ بن گئی بیٹا، یہ لے جائے. پرنسپل کو دکھائے دیکھیں سر سب بچوں نے اسائنمنٹ کیے، 98% نمبر ہے، 97 93 91%، میری کلاس بڑی اچھی جا رہی ہے. پرنسپل بھی کہا یار نہیں یہ ٹیچر اچھا پڑھاتا ہے. ماں باپ بھی خوش، ان کو بلایا آپ کے بچے کی جی بڑی کیا، آپ کا بچہ جناب ولی اللہ زمانے کا، پڑھا لکھا ہے، ڈاکٹر پروفیسر انجینئر. یہ ایکسرسائز تواتر کے ساتھ آپ کے اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے. رزلٹ اس کا وہی آ رہا ہے جو آنا چاہیے. رزلٹ سخت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا وہ فرق جو وہ قانون ہے نا فزکس کا، وہ بڑا سخت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم 4تھی بلڈنگ سے چھلانگ مارو گے، نیچے گرو گے، جتنا مرضی تو چودھری کا پتر ہوگا، تیری ٹانگیں ضرور ٹوٹے، تیرا سر ضرور پھوٹے گا، تمہارا ضرور جائے گا. اس وقت تیرا نسب نہیں کوئی پوچھے گا کہ تو ملک ہے، چودھری ہے، پٹھان ہے کہ سید ہے. تو نے چھلانگ ماری ہے 3ری 4تھی منزل سے، ضرور تیرا نقصان ہوگا، چاہے تو جتنا مرضی عالی نسب ہو جائے، چاہے تیرا باپ کھرب پتی ہو، چاہے تجھے جتنا مرضی پیمپر کیا جائے، فزکس نہیں بدلے گی، قانون نہیں بدلے گا، رزلٹ وہی آئے. بڑی تیزی کے ساتھ نئی نسل میں یہ بربادی. تو یہ جو چھوٹا سا گروپ ہے نا، ہمارا چھوٹا سا گروپ ہے، یہ 4 5 10 20 لوگ جو کم از کم اپنی اولاد کو اصل تربیت کی طرف ضرور لے گئے، برباد ہو جائے گا. نہیں تو ویسے میں آپ کو بتاؤں یہ ہمیشہ ہی جو برے راستے کے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، بہت بڑے، وہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے. سیانہ بیانہ ان میں ایک بھی کافی ہوتا ہے، وہ سب کو کنٹرول کر لیتا ہے. سیانہ ایک بھی کافی ہوتا ہے، 100 سال میں بھی ایک آ جائے نا، ایک کافی ہوتا ہے. قائد اعظم کی مثال یاد ہے آپ، ایک کافی تھا، وہ ایسی تیسی برٹش راج کی ایسی تیسی پھیر گئے، سالے چلو بھاگ دو یہاں سے. وہ گاندھی کا چیز تھا، پھر پیچھے ختم ہو گئی بات. اتنی بڑی کانگریس، پیچھے قائد اعظم خود تھے وہاں، اتنی بڑی جماعت، 10 گنا زیادہ ہندو اس کی تعداد میں، مسلمان کہاں کیا کس تعداد میں تھے. لیکن بات کرنے والا ایک جب آیا، سیدھی بات جب کی تو کون کون ڈینائی کرتا، کتنی دیر کرتے، آخر رزلٹ آیا. حالانکہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت بھی اور آج بھی جاہلوں کی بہت تھی، ان پڑھ بہت تھے یہ مسلمان. جب پاکستان بن رہا تھا نا تو یہ ان پڑھ بہت رہتے تھے. ایک علی گڑھ یونیورسٹی کسی نے وہ بڑا زور لگا کے سر سید نے بنا لی تھی. اس کے علاوہ تعلیمی نظام بڑا بیڑا گرک تھا مسلمانوں. وہ یہ کہتے تھے بس دینی تعلیم ہی حاصل کرو. دینی تعلیم کے لیے مولوی بیٹھا تھا مسجد میں جو خود جاہل تھا، آج کی طرح خود پڑھا لکھا نہیں. ابھی آج مسجد کے امام سے پوچھ لیں قاری صاحب آپ کو ایم اے میں داخلہ دلوا دیں، میں میٹرک نہیں کیتا تے میں گیا میں کس طرح کر سکتا، یہ جتانی کم میں سارا یہ تے جہنم دے لوگ نے جڑے انگریزی پڑھ دے نے وہ مولوی تقریر کر دے گا، یہ جہنم دا انگارا جڑا تسی پڑھ دے پئے تے اپنے بچوں نو خراب کر دے پئے اس لیے کہ وہ جاہل ہے. اسے بتانے والا کوئی نہیں کہ میرے بھائی یہ تعلیم ہی ہے اور یہ آپ کی عزت ہے، اور جتنے آپ عزت والے ہوں گے یہ آپ کے لیے لازمی ہے کیونکہ آپ امام ہیں، آپ کو باعزت ہونا پڑے گا، آپ کی رسپیکٹ کی جائے، لوگ آپ کو عزت سے دیکھیں.
اور وہ آپ تعلیم سے ہی ہوں گے. تو مسلمان اس وقت بھی جاہل تھے بولتا ہے. ایک پڑھا لکھا یا مسلم لیگ والے 20-30 لوگ کروڑوں کے مجمع میں، انہوں نے فرسٹ ٹائم ایور ہوا جب پاکستان بنا تھا، آپ دیکھیں بلوچوں کو کنٹرول کیا جو آج تک آپ سے کنٹرول نہیں ہوتے. بلوچ پٹھان آج بھی کنٹرول نہیں ہوتے، وہ اتنے بٹ مغل ہیں. بلوچ قبائل، ادھر پشتون قبائل، آزاد ایجنسیاں، وہ اپنے پیو کے نہیں ہوتے، سنتے نہیں کسی کی بات، وہ اپنا دماغ ہے ان کا. ادھر پنجاب، وہ خود ہی خود کو سمجھتے ہیں ہم سارے علامہ ہیں. سندھی خود کو خود علامہ سمجھتے ہیں، ہم سے بڑا علامہ ہے ہی کوئی. ان کو کنٹرول کرنا ایک آدمی کی آواز سے یہ کوئی اتنا آسان لگتا ہے آپ کو؟ لیکن ایسا ہوا ہے، اور اس لیے ہوا کہ بات مضبوط تھی. ایک آدمی بھی کافی ہوتا ہے، ایک صدی میں ایک کافی ہوتا ہے. اور مصری ہے کہ ابھی وہ صدی پوری نہیں ہو رہی، پتہ نہیں ہو کے چلی گئی، وہ دوبارہ اس طرح کا ایک آدمی پیدا نہیں ہوا. تو جب ہوگا تو وہ کافی ہوتا ہے. تو لاکھوں کروڑوں کا مجمع بھی ہو جو علاقہ، تو سیانہ ایک کافی. تو کہیں نہ کہیں جہاں آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اپنی اولاد میں، کم از کم یہ بیماری مت آنے دیں کہ وہ بےہودہ ہو جائے، بدتمیز ہو جائے، لغویات میں گرفتار ہو جائے، کسی مافیا کا شکار ہو جائے، کسی کھیل کا شکار ہو جائے، کسی پب جی میں گھس جائے. مت اس جہالت میں جائے. چھوٹا موٹا کھیل، کمپیوٹر، موبائل، مجھے اب بچوں کو، میں اپنے بچوں کی بات کروں، مجھے دینا پڑ گیا، اس لیے کہ اب میڈیم ان کا یہی چل رہا ہے. کالج یونیورسٹی میں اس کے بغیر چل نہیں رہا. موبائل نہیں ہے بچے کے پاس، وہ کام نہیں کر سکتا، بہت مشکل. اب اس لیول تک تو آپ اس کو ایکسیس دیتے ہیں، لیکن کنٹرول رکھیں، آنکھ رکھیں، سختی رکھیں، راستہ اس کا بدلنے مت. آپ نہیں کریں گے، آپ قصوروار، آپ قصور. آپ یقین کریں، کل ہم آپ کے گھر گئے ہوئے تھے، یہاں سے نارملی اگر آپ جائیں نا ان کے گھر تو 25 منٹ کا راستہ ہے، آلموسٹ خیابان پہنچ جائیں گے. لیکن ہمیں تقریباً کوئی 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے لگے. بنیادی وجہ اس کی یہ تھی کہ جتنی ٹریفک تھی نا سڑک پہ، موبائل، موٹر سائیکل والے اور گاڑی والے، اس میں 70% لوگ موبائل پہ بات کر رہے تھے وائل ڈرائیونگ. 70-80% لوگ، کوئی موٹر سائیکل پہ ایسے کر رہا تھا اور کوئی گاڑی میں موبائل لگاتار چلا رہا تھا، اور وہ ایک ہاتھ سے گاڑی چلا رہا تھا، پھر وہ یوں کرتا تھا اور گیئر لگایا اور پھر یوں کیا، گاڑی چلا. 70 سے 80% لوگ ڈرائیونگ کرتے ہوئے موبائل استعمال کر رہے تھے، اور باز ہی نہیں آ رہے تھے. پتہ نہیں کس دل ربا سے بات ہوتی ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہی. دیکھنے میں اچھے خاصے پڑھے لکھے نظر آ رہے تھے. کالج یونیورسٹی لگتا تھا کہ گئے ہوں گے کہیں. گاڑیاں بڑی نئی نئی تھیں، 25 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ کی گاڑی، عام سی گاڑی ہے وہ تھی ان کے پاس. لیکن شعور نام کی کوئی چیز نہیں تھی کہ جی آپ پورے ایک سسٹم کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، موبائل چھوڑ نہیں رہے تھے. تو یہ جو بے شرمی کی یہ سوچ ہے، یہ جو اگنورنس ہے دوسروں کو اذیت پہنچانے کی، یہ ایک دن میں نہیں آتی. یہ آہستہ 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 سیلفش ہوتا ہے. گھر سے، اسکول سے، چھوٹے درجے سے تربیت ہوتی ہے جی. مائیں بتا کے بھیجتی ہیں کسی کو اپنا لنچ باکس مت دینا، کسی کو لنچ باکس، کسی کی پینسل کسی کو پینسل مت دے دینا. اب میں آپ کو قرآن شریف کی آیت بتاؤں، آپ بتاتے ہیں نا اپنی بیگ کا حفاظت کرنا، ٹوپی نہ دے دینا کسی کو، پینسل نہ دے دینا، شارپنر کسی کو دے دینا. چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی. الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، ایسے لوگوں کے لیے تباہی کی ضرورت ہے جو برتنے کی چیزیں، عام استعمال کی چیزیں کسی کو نہیں دیتے، وہ برباد ہو جائیں گے. کیا وجہ؟ کہ آپ سیلفش ہونا شروع ہو جائیں گے. ارلی ایجز سے آپ اپنی سوچیں گے، آپ دوسرے کو سوچنا بند کر دیں. آپ میں ملکیت کا بخار چڑھ جائے گا، اور جب آپ بڑے ہوں گے تو وہ بخار ایک شیطانی کام بن جائے گا. ارلی ایجز سے ہی ایسے ایسے ماں نے اور باپ نے بڑے اچھی طرح ایجوکیٹ کیا اولاد کو. ہم کیوں دیں، ہم کیوں دیں؟ وہ ایک گھر میں جٹھانی دیورانی رہے نا، وہ کہے کہ جی وہ ذرا کوکر دینا، نہیں وہ تو سڑا ہوا ہے، وہ پہلے ہی خراب ہے. یہ بات بنیادی طور پہ چھوٹی سی ہے، لیکن اس کے نتیجے اتنے برے ہیں، اتنا برا نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کے دل میں ایک داغ لگ جاتا ہے، اور وہ داغ بڑھتا جاتا ہے، داغ بڑھتا جاتا ہے،
داغ پڑتا ہے. ابھی تو ہمیں ایجوکیٹ کرتے ہیں نا ٹی وی والے، داغ تو اچھے ہوتے ہیں، وہ الگ طرح کہہ رہے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ تو شاید اچھے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ کسی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو داغ لگتا جاتا ہے، سینہ دل کالا ہوتا جاتا ہے، مردہ پڑتا جاتا ہے، شیطان کو طاقت ملتی ہے. سیلفش آدمی ایک دن میں نہیں ہوتا. آپ کو دوسرے کا خیال ہی نہیں آتا، دوسرے کے بارے میں آپ سوچتے ہی نہیں کہ اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی، میرا ایک شغل لگا ہوا ہے، اور بات کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا ہے پہلے اسٹیپ سے ہی رک جاؤ. پہلے یتامہ کے مسائل بتا دیے کہ جی ان کے یہ معاملات ہوں گے، اور ان کی کفالت کرنے والا بڑا کمال کا ہے. یتامہ ہے، مساکین ہے، وابن السبیل وبذی القربیٰ، رشتہ داروں کا خیال رکھنا، مسافر کا خیال رکھنا، عزیز رشتہ دار کا خیال رکھنا، ماں باپ کا خیال رکھنا. پابند کیا ایک آدمی کو 10 آدمیوں کا خیال رکھنا ہے، 10 رشتے کم از کم گھوم پھر کر سارے. بیوی میاں کا خیال رکھے، میاں بیوی کا خیال رکھے، اولاد کا خیال رکھے، اولاد ماں باپ کا خیال رکھے. بھرا پڑا ہے قرآن شریف سے، تمہیں دوسروں کا خیال رکھنا پڑے گا. 10 20 50 آدمی نہیں رکھو گے بربادی لگ جائے گی، بیڑا خرق ہو. تمہیں دوسروں کا خیال رکھنا پڑے گا. آپ نہیں کر سکتے کہ جی ہمیں تو روٹی مل گئی ایسی تیسی میں جائے. آپ ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں سارے کے سارے، ایک ہی کشتی، یہ 2 کشتیاں نہیں، ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں. آپ یہ مت کہیں کہ میری سائیڈ پہ تو سوراخ ہوا نہیں، سامنے والی سائیڈ پہ سوراخ ہو گیا، وہ ڈوبیں گے خبیث. ایسا نہیں ہے. کشتی میں سوراخ کا مطلب ہے سارے ڈوبیں گے. آپ یہ مت سوچیں کہ جی میری سائیڈ تو سوکھی ہے، اس سائیڈ پہ سوراخ ہے، ایسا نہیں. اور جب آپ خود ہی سوراخ کرتے ہیں ایک بار، بس پھر وہ سوراخ بند نہیں ہوتا، کیونکہ آپ بڑے گہرے سمندر میں ہیں. آپ خشکی پر تھوڑی بیٹھے ہیں، آپ تو ایک گہرے سمندر میں تیرتے جا رہے ہیں. ریپیئرنگ مٹیریل آپ کا اس وقت کام نہیں کرتا جب آپ نے کشتی میں چلتے ہوئے میں سوراخ کر ڈالا ہے. وہ پانی نکالتے نکالتے زندگیاں گزر جائیں گی. ابھی آپ جس سے پوچھیں نا، کچھ تو بے روزگار بیٹھے، ان کو یہ الگ فکر ہے ہمیں کوئی روزگار ملے. جن کو روزگار مل گئے وہ ٹک ٹکی پر بندھے ہیں، سوئی کے ساتھ سوئی. وہ کل بھی میری بات کسی سے ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی سوئی کے ساتھ چل رہے ہیں. ہم خود ایک سوئی کے ساتھ، ایگزیکٹ اتنے بجے یہ کام کرنا ہے، ایگزیکٹ اتنے بجے گاڑی سٹارٹ کرنی ہے، ایگزیکٹ اتنے بجے پہنچنا ہے. سوئی کے ساتھ دوبارہ سے ٹک 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 چل رہی ہے. صبح الگ، دوپہر الگ، رات الگ، الگ الگ ڈسٹریبیوٹ ہوا ٹائم. ٹھیک ہے، بہت اچھا ہو رہا ہے. لیکن آپ کی یہ اینڈلیس ایفرٹ ہے، اس کا اینڈ کوئی نہیں ہے. آپ کہیں نا کہ جی میں 5 سال میں نے یہ کام کرنا ہے، 6 سال مجھے ریلیف ملے گا، ایسی کوئی بات، ایسی کوئی بات. آپ کو 6 سال اس سے زیادہ کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کا انوائرمنٹ اور ایکسپینڈ کر جائے گا، آپ اور خرچوں میں بڑھ جائیں گے، آپ کی اولاد کے خرچے اور بڑھ جائیں گے، آپ کی فیملی میٹرز اور ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو آپ کو اس سے تھوڑا سا 5 سے 10% اور ایکسٹرا جانا ہوگا. وہ اپنی کشتی میں جو آپ نے سوراخ کیا، بس اس میں سے پانی آپ نکالنے کی اسپیڈ، پانی گھسنے کی زیادہ ہو جائے گی، نکالنے کی اسپیڈ تیز کرنی پڑے گی، نہیں تو ڈوب جائے گی وقت کے ساتھ. اور آخری لمحے تک، آخری عمر کے آخری حصے تک، سانس کے نکل جانے تک اتنا ہی ایسے ہی رہے گا. جب بڑا آدمی کوئی مرتا ہے نا نارملی، تو اس کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے وہ فلانا کتنے، وہ فلانے کو بلا لیا. کسی کا بچہ باہر ہو نا، تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ وہ اس کو بڑا یاد کر رہی تھی مرتے ہوئے، امی جی فوت ہو گئی، اس کو بڑا یاد کر رہی تھی، بھائی ہمارا باہر، اس کو بات کر رہی تھی. وہ کاش آ جاتا، وہ آ نہیں سکا، اس کو ٹکٹ نہیں ملا. آخری وقت میں بھی اس کو اولاد، مال اسباب، اپنے عزیز قریبی رشتے دار یاد رہتے. وہ اس وقت بھی اس کی کشتی میں پانی گھسنا بند نہیں ہوتا، بس اس کا مگا، اس کا ڈور، اس کا ہاتھ بس ہیلپ لیس ہو گیا ہوتا ہے. اب وہ پانی نکالنے لائق نہیں رہا ہوتا. اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی اینڈ نہیں ہے. چاہے لگاتار ساری زندگی ایسے کرتے رہیں. دوسری آپشن کوئی نہیں ہے. اب تو پھنسے ایسے ہیں نا کہ آپ کے پاس دوسری آپشن بھی کوئی نہیں، کرنا ہی یہی ہے، دوسرا راستہ کوئی. آپ اپنی ذات میں اکیلے ہیں نا، جنگل باز بیٹھے ہیں، تو اپنی اکیلی ذات میں تو کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک فیملی میٹرز میں بیٹھے ہیں، فیملی ممبر 5 7 10 فیملی ممبر، آپ مجبور ہیں آپ کو اس سرکل میں رہنا، دوسرا کوئی راستہ نہیں. تو پھنس جاتا ہے آدمی
اپنی ہی کی ہوئی بات پہ، اپنی ہی مانگی ہوئی دعا میں، اپنے ہی کیے ہوئے فیصلے پر، اپنے ہی کیے ہوئے سراغ سے اس کو نجات چھٹکارا کوئی نہیں۔ اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو جب کوئی ریلیکس ٹائم ملے تو کم از کم سب کچھ چھوڑنے کی ایکسرسائز کریں، سب کچھ چھوڑنے کا ارادہ۔ مراقبہ ایسی چیز ہے، کوشش کریں، ایکسرسائز کریں، ایک نقطے پر خود کو لے آئیں اور چھوڑ دیں، ورنہ آپ کی ایفرٹ کی کوئی اینڈ لمٹ نہیں ہے کہ جی آخری حد یہ، اس کے بعد آپ کی ایفرٹ ختم ہو جائے گی، آپ ریلیکس کریں۔ ریٹائرڈ لائف نہیں ہے انسان کی کوئی بھی۔ ریٹائرڈ آدمی اور ہیلپ لیس ہو جاتا ہے زیادہ، اس کے جسم میں جان نہیں ہوتی، اس کی جاب نہیں ہوتی، اس کی ارننگ انکم ختم ہوئی ہوتی ہے، وہ اور چڑچڑا اور بیزار ہوتا ہے۔ مسائل تو ختم نہیں ہوئے تھے، بل تو بجلی کا پہلے سے 10 گنا زیادہ آ رہا ہوتا اس کا، وہ پھنسا ہوا تو ہوتا ہے اس وقت بھی، تو اس وقت اس کو مزید وہ ہیلپ لیس فیل کر رہا ہوتا ہے، مزید پریشان فیل کرتا ہے۔ ریٹائرڈ لائف میں اور پریشان ہے، جسم میں جان نہیں ہے، بیمار ہے، عارضے مختلف قسم کے ہو رہے ہیں، تو وہ زیادہ ٹینس۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ انتظار مت کریں کہ جی ذرا بچے میرے بڑے ہو جائیں نا، ذرا بچی کی شادی ہو جائے، پھر مجھے ذرا ٹائم مل جائے گا اور پھر میں تھوڑا سا سیدھے راستے پہ آؤں اور پھر عبادت ریاضت ٹھیک ہوگی اور پھر وظیفہ ذرا پورا کروں جو رہ گیا، پھر مراقبے پہ دھیان دیں۔ وہ وقت نکل گیا ہوگا، اس وقت بھی آپ نہیں کر سکتے، اس وقت بھی آپ کو ٹائم نہیں ملے گا، تو ابھی ٹائم ہے، ابھی آپ جب بھی موقع ملے مراقبات کریں، اپنے آپ کو ایک نقطے پر لانے کی کوشش کریں، ایک طرف لانے، اور چھوڑ دیں باقی سارا، ایکسرسائز کریں باقی نفع نقصان، نفع نقصان ہوتے رہیں گے، آپ کسی کو کچھ نہیں کریں گے، دوسرے باز نہیں آئیں گے، وہ ضرور آپ کو بڑی ٹینشنز دیں گے، بڑی ٹینشنز، ہیوج، لازمی دیں گے۔ آپ تیار رہیں، ٹھیک ہے کہ جی ہمیں اس کو فیس کرنا ہے، اس کو ریٹیلیٹ نہیں کرنا لیکن فیس کرنا ہے، اس کا حل نکالنا ہے، آپ اس کا حل نکالتے ہیں، لیکن آپ اپنی عبادت ریاضت نہ چھوڑیں، ذکر اذکار نہ چھوڑیں، ریلیکس فیل کرنے کی عادت ڈالیں، اگنور کرنے کی عادت ڈالیں، ٹھیک، ہر وقت ٹینس مت، پریشان مت رہیں، کیونکہ اس کا رزلٹ کوئی نہیں آنا، نہ اس کی کوئی لمٹ ہے آخر کی، جی آپ آج ریلیکس کر جائیں گے اور کل ریلیکس کر جائیں گے، آج پریشان ہے، ایسی بات۔ آج آپ ایک مسئلہ حل کریں، کل نیا مسئلہ ضرور کھڑا ہو جائے گا، ایک اور نئے قسم کا، آپ اس کے پیچھے لگ جائیں گے، وہ ختم کریں، ایک اور مسئلہ کھڑا، ایک اور کھڑا ہوگا۔ تو یہ دنیا کی زندگی کے آخری مسائل نہیں ہیں جو آج آپ کو ڈھاک ہو گئے، یہ تو ایک کنٹینیوٹی ہے، آج کمپلیٹ کر لیں گے، اگلا کل کھڑا ہوگا ایک اور۔ تو مراقبات اور عبادات اور ریاضات اپنی نہ چھوڑیں، مراقبہ ضرور کریں، دھیان ضرور لگائیں، ارتکاز توجہ ضرور کریں، بہت آسان کام ہے اور بہت ہی پرسنل کام ہے، کوئی آپ کو چھلانگ مارنے کی ضرورت نہیں، کسی ایکسرسائز کی ضرورت نہیں، کوئی وضو کی ضرورت نہیں، بالکل آرام سے کر سکتے ہیں یہ سارے، تو آپ ضرور کریں۔ تو انشاءاللہ ہم ابھی کسی اور ٹاپک پہ